جی السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ کیا بالکل آ رہی ہے. اچھا، اس طرح ہے کہ میں پہلے اپنا تعارف کراتا ہوں. میں بشیر حسین شاہ ہوں. میں ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہوں اور لیفٹ کا ایک ادنا سا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ بھی ہوں. اور یہ جو سیشن ہے یہ خاص طور پہ ہم نے ارینج کیا ہے، آرگنائز کیا ہے، جو افغانستان میں ہو رہا ہے، افغانستان کی جو سیکیورٹی سچویشن ہے اس کے بارے میں. اور ایک چیز جس کو سب لوگ آرگیو کر رہے ہیں اور اس پہ بات کر رہے ہیں کہ اس کے جو امپیکٹس ہیں وہ پاکستان پہ کیا پڑیں گے. یعنی لوگوں کو ایک کنسرن تو obviously ہے کہ افغانستان میں بہت عرصے سے بدامنی ہے، لیکن اس سے بھی بڑا جو پاکستانیوں کو ہے، کیونکہ ہم نے ایک بڑا ٹربلڈ پاسٹ گزارا ہے، ایک پرابلمیٹک پاسٹ گزارا ہے جس میں یہاں بہت ٹیررزم ہوا ہے اور اس کا کنیکشن جو ہے وہ کسی نہ کسی طور افغانستان کے مسئلے سے ہے. تو سر میرا کوشچن نمبر 1 آپ سے یہ ہے کہ ایک تو یہ سب کو پتا تھا کہ امریکہ نے جانا ہے، امریکہ نے افغانستان سے نکلنا ہے، اور اس سلسلے میں اس کا افغان جو طالبان ہیں ان سے قطر میں معاہدہ بھی ہو گیا تھا. لیکن میرا کوشچن یہ ہے کہ اب ہمیں یہ اس طرح کی ولنریبلٹی ہمیں کیوں نظر آ رہی ہے، جب سب کو یہ پتا تھا پہلے سے کہ یہ ایسا ہونا ہے، یہ ٹائم آنا ہے، اور وہ ٹائم آ گیا. اوبویسلی امریکہ انخلا کر رہا ہے. تو یہ اس وقت یہ پوائنٹ آف کنسرن ہے کیوں؟ اس کے لیے پہلے سے لوگ تیار کیوں نہیں ہیں؟ جی سر. شکریہ جی. سب سے پہلے تو میں ڈاکٹر صاحب آپ کو کمپلیمنٹ کرتا ہوں کہ آپ نے بڑے ٹائملی اس موضوع پر جو ہے اس اکھڑ کا اہتمام کیا ہے، اور تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں. اور آج کل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو افغانستان کی صورتحال ہے اس ہیز بیکم دا سبجیکٹ آف ڈسکشن ایوری ویئر، چائنا میں، رشیا میں، پاکستان میں، ہر جگہ پر ہے. آپ کا سوال بڑا دلچسپ ہے کہ جب یہ پتا تھا کہ امریکہ وہاں سے جا رہا ہے تو اب ہمیں یہ اتنی پریشانی کیوں ہو رہی ہے، اور وائے، کیا ہم نے تیاری نہیں کی تھی یا وی ہیو بین کاٹ انویئر؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے. آئی ٹیل یو بشیر صاحب کہ اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہاں یہ تو پتا تھا کہ امریکہ وہاں سے جا رہا ہے، نیٹو افواج وہاں سے جا رہی ہیں، لیکن جس چیز کا ادراک نہیں کیا گیا تھا وہ چیز یہ تھی کہ فروری 2020 کا جو دوحہ کا معاہدہ تھا اس کے بارے میں ایک نیک گمانی تھی کہ شاید یہ جو ہے افغانستان میں امن کے لیے ایک بہت بڑی پیش رفت ہے. دس آپٹمزم کہ یہ جو بات چیت ہو رہی ہے، آپ دیکھیں 18 مہینے تک بات چیت ہوتی رہی افغانستان کے طالبان کے ساتھ. بلاخر فروری 2020 میں یہ معاہدہ ہوتا ہے، اور ایک جنرل فضا یہ بنی تھی کہ جی افغانستان میں امن کا ادراک ہو گیا ہے لوگوں کو، امریکہ کو، اور وہ جا رہا ہے. جس چیز کا ادراک اس وقت نہیں کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ کیا فروری 2020 کا معاہدہ واقعی امن، افغانستان میں امن کے لیے تھا، یا یہ امریکہ اور جو اتحادی ان کے تھے وہ وہاں سے نکلنا چاہتے تھے، اور نکلنا بھی اس طرح چاہتے تھے کہ افغانستان کو ایک ایسی صورتحال سے دوچار کر کے نکلیں کہ جس سے ان کے کچھ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز ہیں وہ فلفل ہو جائیں. اس چیز کا ادراک نہیں تھا. تو دیرفور اب دیکھیں نا، اس چیز کا ادراک نہیں تھا. حالانکہ جب یہ ایگریمنٹ ہو رہا تھا، بات چیت چل رہی تھی، تو ہم نے دیکھا کہ امریکہ نے اس بات چیت میں طالبان کو لیجیٹیمائز کیا اور افغان گورنمنٹ کو ڈی لیجیٹیمائز کیا. اسی ایگریمنٹ میں طالبان کے کوئی تقریباً 5000 قیدی جو تھے، جو افغان حکومت کے پاس تھے اور جن کو افغان حکومت نہیں چھوڑ رہی تھی جب تک کوئی پولیٹیکل سیٹلمنٹ نہ ہو، وہ امریکہ نے زبردستیوں سے چھڑوا لیے. اور اس کے بدلے میں طالبان سے یہ کمٹمنٹ تو لے لی کہ جب امریکہ وہاں سے ودرا ہوگا تو امریکی افواج پر حملہ نہ صرف طالبان نہیں کریں گے بلکہ القاعدہ اور ISIS والے جو ہیں ان کے بھی اگر کوئی حملہ ہوگا تو ہم طالبان کو ذمہ دار ٹھہرائیں گے. تو یو سی، جو ایگریمنٹ ہوا، طالبان کو لیجیٹیمائز کیا، افغان گورنمنٹ کو ڈی لیجیٹیمائز کیا، سیز فائر نہیں کرایا گیا، اور یہ گارنٹی لے لی گئی کہ ہمارے اوپر حملہ نہیں ہوگا، لیکن یہ گارنٹی نہیں لی گئی کہ افغان شہریوں پر حملہ نہیں ہوگا. تو یہ جو تھا اس کا ادراک نہیں کیا گیا.
and everyone said, everyone in Pakistan, ہر جگہ پہ یہ لوگ کہنے لگے کہ جی اب ہم افغانستان میں امن کی طرف یہ ایک پیش رفت ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ امن کی طرف نہیں تھا, یہ حقیقت میں افغانستان سے نکلنے کے لیے امریکی پلان تھا, اور افغانستان کو ایسی حالت میں چھوڑ کر جانا تھا کہ اس کے کچھ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز اچیو ہو جائے. اور یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ وہ اسٹریٹجک آبجیکٹیوز کیا ہیں. میرا خیال یہ ہے کہ ان کا اسٹریٹجک آبجیکٹیو جو تھا وہ چائنا کو کنٹین کرنے کا تھا. اور یہ بات بعد میں کھل کے سامنے آتی ہے کہ جب زلمے خلیلزاد سے پوچھا جاتا ہے باقاعدہ, وہ جو کانگریشنل ہیئرنگ ہے, کہ جی جب آپ لوگ یہ بات چیت کر رہے تھے تو کیا آپ کے ذہن میں یہ بات آئی کہ چائنا اور رشیا جب ویکیوم ہوگا تو چائنا اور رشیا اس ویکیوم سے فائدہ اٹھائیں گے؟ ایک بڑا پرٹیننٹ سوال تھا جو زلمے خلیلزاد سے کیا گیا. تو آئی واز شاکڈ, آئی واز ریئلی شاکڈ, جس کے جواب میں زلمے خلیلزاد نے, اور یہ ایک لمبی سیریز کی ٹویٹ ہے جس میں اس نے کہا کہ ہاں ہم نے اس پہ سوچا اور ہم نے یہ اندازہ لگایا کہ چونکہ ہماری موجودگی سے افغانستان میں ریلیٹیولی پیس تھا, تو اس پیس کی وجہ سے چائنا اور رشیا نے فری لنچ, ہی یوز دا ورڈ فری رائڈر, کہ دے ور فری رائڈر, اور ساتھ یہ کہا کہ اب فری رائڈ نہیں ہوگا. اٹ واز اے ویری کلیئر وارننگ کہ افغانستان میں اب جو ہے ہم ان کو وہ پرامن حالات نہیں دیں گے جو پہلے تھے, تاکہ فری رائڈ نہیں ہوگا. تو میں سمجھتا ہوں کہ بنیادی غلطی جو ہوئی ہے وہ یہ تھا ٹو انڈرسٹینڈ دا ڈائنامکس جس کے تحت یہ ایگریمنٹ ہوا, اور یہ فنڈامنٹل غلطی تھی جس کی وجہ سے آج پاکستان میں اور ہر جگہ پہ یہ لوگ پریشان ہیں اور ڈسکشن ہو رہی ہے. یس سر, اس میں اس کا ایک ساتھ جڑا ہوا سوال بنتا ہے. ایک تو آپ نے بہت کلیئرٹی کے ساتھ کہا کہ یہ جو معاہدہ تھا وہ امریکہ اسپیسیفک تھا, وہ امریکہ کے لیے تھا جو طالبان کا معاہدہ, اور باقی لوگوں نے تھوڑی سی وشفل تھنکنگ کی. انہوں نے سمجھا کہ کوئی پیس اس معاہدے سے آئے گا, کوئی جنگ اس سے ختم ہوگی, کوئی کانفلکٹ میں کمی ہوگی. اور جیسے آپ بتا بھی رہے ہیں کہ انہوں نے وہ طالبان نے اس سے میکسیمم فائدہ بھی اٹھایا, اپنے قیدی چھڑوا لیے, دیگر جو پریویلیجز ہیں وہ لے لیے, اور پیس اوبیسلی افغانستان میں نہیں آیا کیونکہ طالبان نے, جیسے آپ نے کہا بھی کہ وہ انہوں نے جو افغان عوام ہیں اور جو گورنمنٹ ہے اس کے خلاف انہوں نے کارروائیاں جو ہیں وہ جاری رکھی. کوشچن اب اس سے یہ بنتا ہے کہ کیا یہ جو پورے ڈائنامکس یہ اب اس سے ہم یہ سب گزر رہے ہیں, ہماری جو پالیسی ہے, اب سارے ہم دیکھتے ہیں جو یہ ٹاک شوز اور جو تجزیے کرتے ہیں, لوگ لکھتے ہیں کالم اینڈ آل دیٹ, سب اس پہ ہیں کہ کیا ہماری پالیسی بدلے گی جو ہمیشہ سے پرو طالبان رہی ہے اور اینٹی اس گورنمنٹ کی رہی ہے جو کہ کابل میں. ابھی ہم جی سر. جی ہاں ڈاکٹر بشیر صاحب کا جواب ڈھونڈنے کے لیے ہمیں 2-3 چیزیں دیکھنی پڑیں گی. جیسے پہلے میں نے کہا کہ جو امریکن انٹینشن یا پلان تھا گریٹ گیم جو اس خطے میں ہو رہا ہے اس کا صحیح ادراک نہ ہونا, اور جس کا ایک ثبوت یہ بھی ہے ان ایڈیشن ٹو واٹ آئی سیڈ اباؤٹ زلمے خلیلزاد, یہ تھا کہ یہ معاہدہ ہوتا ہے فروری 2020 میں, اور نومبر 2020 میں یکدم ایک اعلان آتا ہے امریکہ کی طرف سے, اور وہ کہتے ہیں کہ یہ جو ایسٹ ترکستان اسلامک موومنٹ ہے ETIM, جن کو واچ لسٹ پہ ڈالا گیا تھا ٹیررسٹ آرگنائزیشن کا, اس سے پابندی اٹھا لی تھی. بڑے لوگ حیران ہوں گے کہ بھئی یہ پابندی اٹھانے کا کیا مقصد ہے, چین نے اس پر احتجاج بھی کیا. تو اگر یہ آپ کڑیاں ملا لیں تو آئی تھنک اٹ از ناؤ آبویس اے گریٹ گیم پلان کا یہ حصہ ہے. اچھا, ابھی اب جو آپ نے پوچھا کہ جو ہماری پالیسی ہے, دیکھیے جی ہماری پالیسی کے 2 پہلو ہیں. ایک تو پہلو یہ ہے کہ ہم آج بھی نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر کا بیان ہے, اس سے پہلے انٹیریئر منسٹر کا بیان تھا, اس سے پہلے فارن منسٹر کا بیان تھا. لب لباب یہ ہے کہ یہ باور کرانے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ طالبان 2 2001 سے پہلے طالبان 1 اور اب طالبان 2
جو ہے یہ بدل گئے ہیں. اور اگر آپ NSA کے معید یوسف صاحب کے الفاظ دیکھیں تو کہتے ہیں بیکم مور میچیورڈ, کنسیڈریٹ وغیرہ, یہ ان کے الفاظ ہیں. اور انٹیریئر منسٹر نے کہا ہے کہ سلجھے ہوئے طالبان, اور فارن منسٹر نے کہا کہ جی ان کے تو رشتہ دار یہاں بھی ہیں وہاں بھی ہیں اور یہ سوسائٹی میں ضم ہو چکے ہیں. تو ایک جو whether this is deliberate or whether this is inadvertent, it is debatable. میرے خیال میں یہ ڈیلیبریٹ ہے, لیکن یہ ڈیبیٹیبل ہے کہ کیا اس طرح کا نیریٹو بلڈ کرنا کہ جی طالبان جو ہیں یہ طالبان 2 یہ اب بدل گئے ہیں, یہ ایک نیریٹو بن رہا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہماری پالیسی جو اب تک رہی ہے وہ تو یہ تھی whether somebody likes it or not, whether somebody endorses it or not, ہم نے ان کو سپورٹ کیا ہے. دامے درمے سخنے جیسے بھی تھا ہم نے سپورٹ ان کو کیا ہے. اور اگر ہم نے سپورٹ نہ کیا ہوتا تو آپ اٹھا کے دیکھ لیں 2002 کے بعد سے لے کے 2021 تک کوئی بھی طالبان اور ملیٹنٹ کمانڈر آپ کے سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے نیوٹرلائز نہیں ہوا, نہیں مارا گیا. ڈرون حملوں میں مارا گیا, خواہ وہ بیت اللہ محسود تھا, خواہ وہ حکیم اللہ محسود تھا, خواہ وہ نیک محمد تھا, خواہ وہ ملا منصور اختر تھا. اینی بڈی, آپ کو ایک بھی نہیں ملے گا کہ جو آپ نے مارا ہو, آپ کی سیکیورٹی فورسز نے مارا ہو. What does it mean? In 20 long years, جب دنیا ان کو تلاش کر رہی تھی, آپ کی سیکیورٹی فورسز کی وجہ سے they were not neutralized, they were neutralized by. تو مطلب میرا کہنے کا یہ ہے کہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا. سینچوریز ان کی تھی یہاں پہ. اگر سینچوریز نہ ہوتی تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ جی جو حقانی صاحب ہیں جو اس وقت وزیرستان میں ہیں اور جو نائب امیر ہے اسلامک ایمریٹس افغانستان کا, وہ ڈیکریز ایشو کرتا ہے لائک اے ہیڈ آف دا گورنمنٹ اینڈ ہیڈ آف دا اسٹیٹ کہ جی فلاں ریجن کا گورنر وہ ہوگا, فلاں ڈسٹرکٹ کا وہ ہوگا. How is that possible? اور اسی حقانیز کے رشتہ دار جو ہیں, there have been media reports and many people know about it کہ راولپنڈی میں اور یہاں پہ یہ جو اسلام آباد کے نزدیک جو ایریا ہے یہاں پر یہ رہتے رہے ہیں جی ہاں باراکو میں. اب اگر اور ان کا ایک یہ کیسے رہ سکتے تھے اگر یہ نیٹ ورک سپورٹنگ نیٹ ورک نہ ہو. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب بھی یہ بات ہوتی تھی مشرف کے دور میں کہ جی پاکستان میں تو کوئٹہ میں طالبان شورا ہے, اس کا ایک ہی جواب ہوتا تھا, اچھا طالبان شورا کوئٹہ میں ہے, ہمیں آپ ان کا ایڈریس بتا دیں and we will take them out. This used to be the standard refrain. اور پھر آپ نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کہ اسی بلوچستان میں انہی طالبان آف افغانستان کے سینئر کمانڈر ملا منصور اختر امریکن ڈرون میں پاکستانی ایریا میں مارا گیا اور اس کی جیب سے پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ برآمد ہوا اور وہ معاملہ سینٹ میں اٹھایا گیا. آج تک پتہ نہیں چل سکا کہ اس کو شناختی کارڈ کیسے دیا تھا, کس نے دیا تھا, کس لیول پر. آپ جانتے ہیں کہ شناختی کارڈ دینے کے لیے کسی لیول پر اٹیسٹیشن ہوتی ہے, کس نے اٹیسٹ کیا تھا, کیوں کیا تھا, اسے کس نے کہا تھا. The point I want to make is کہ now let us not live in a state of denial. ایڈمٹ کرنا چاہیے کہ آپ ان کی پشت پناہی کر رہے تھے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے, آپ نے پوچھا کہ جی کیا پالیسی بدلے گی. پالیسی بدلے گی کیا, تو مطلب پھر یہ ہوگا کہ ہاں آپ ان کی پشت پناہی چھوڑ دو. میں دیانتداری سے سمجھتا ہوں ڈاکٹر بشیر صاحب کہ وی آر اسٹل رننگ ود دا ہیئر اینڈ ہنٹنگ ود دا ہاؤنڈ. اور یہ جو کہ یہ پالیسی بدلے گی, میں سمجھتا ہوں کہ پالیسی نہیں بدلی. اگر پالیسی بدل گئی ہوتی تو اس کا ایک مینیفیسٹیشن ہوتا ہے جس سے پتہ لگتا ہے کہ ہاں اب پالیسی بدل گئی ہے. دیکھیے جی الزام یہ ہے کہ پالیسی وہی چل رہی ہے. الزام تو یہی ہے نا کہ جی آپ ابھی تک آپ کے سیف سینچوریز ہیں, آپ ابھی تک ان کی در پردہ حمایت کر رہے ہو. اچھا اگر در پردہ حمایت ہو رہی ہو تو پھر وہ ظاہر ہے کہ جو ایکس قبائلی علاقہ جات ہیں وہی سے ہوگا نیچرلی.
تو اگر مینیفیسٹیشن اس کی دیکھنی ہے، میرے پاس ثبوت تو نہیں ہے کہ اب بھی یہ مدد ہو رہی ہے، لیکن جو سرکمسٹانشل ایویڈنس ہے اس سے پتہ لگے کہ ہو رہی ہے. وہ اس طرح کہ اگر فرض کیا آپ نے یہ کہہ دیا ہے کہ اب سپورٹ انفراسٹرکچر ختم ہو گیا ہے، تو کیا وجہ ہے کہ قبائلی علاقہ جات ضم ہونے کے بعد، صوبے میں ضم ہونے کے بعد اب بھی ایک بہت بڑا انیکسیسیبل ملٹری کینٹونمنٹ ہے. آپ اور میں نہیں جا سکتے، ممبر پارلیمان نہیں جا سکتا وہاں پہ. وائی؟ آپ کو تو جب آپ نے ضم کیا ان ایریا کو، پھر تو آپ کو ڈی ملٹرائز کرنا چاہیے، آپ کو ڈی کولونائز کرنا چاہیے، آپ کو تو لوگوں کو وہاں بھیجنا چاہیے، دنیا کو کہہ دو کہ آ جاؤ دیکھ لو. بٹ وائی the tribal areas are still a black hole? Why? تو یہی سے میں کہہ رہا ہوں کہ اس سے شک پیدا ہوتا ہے کہ ہاں کوئی چیز تو ہے جس کی پردہ داری ہے. اور پھر یہ جو بیانات آپ دیکھ رہے ہیں، مثلا آج جو اخبار میں خبر چھپی ہے آپ کے انفارمیشن منسٹر صاحب کی، وہ یہ ہے، وہ کہتے ہیں جی کہ کوئی مائی کا لال اس خطے میں کوئی تبدیلی نہیں لا سکتا بغیر پاکستان پر انحصار کرتے. یہ جو مائنڈ سیٹ ہے ہماری اشرافیہ اور اس کا، کہ آپ کو یہ زوم ہے کہ پہلے ہم نے روس کو شکست دی، اب ہم نے امریکہ کو شکست دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو تھنکنگ ہے ہمارے ایک مخصوص طبقے میں، دس از دا گریٹسٹ پوٹینشیل تھریٹ، the greatest potential danger to the security of Pakistan. جب ہم یہ ریئلائز نہیں کرتے کہ آپ نے روس کو نہیں گرایا، روس کو امریکن سٹرنگر میزائلز اور ڈالر نے گرایا، اور آپ اس امریکن سٹرنگر میزائل اور ڈالر میں آپ نے کانٹریکٹر کا کام کیا، آپ ایک کانٹریکٹر تھے. اور اسی طرح اب جو امریکہ کی نئی پالیسی، اس پہ بھی آپ ایک کانٹریکٹر بن رہے ہو. تو لیٹ اس ایڈمٹ دیٹ کہ یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت بڑا خطرہ ہے. جب آپ یہ سوچتے ہو کہ جی میں نے پہلے روس کو شکست دی، اب میں نے امریکہ کو شکست دی. میں یہ ڈاکٹر بشیر صاحب اسی لاسٹ منتھ اسی طرح کا ایک ویبینار تھا، اور اس میں ایک ایکس سیکیورٹی کا بہت ہی اعلیٰ عہدیدار بھی بیٹھا ہوا تھا. اور جب میں نے ایسی ہی باتیں کی سیف سینچوریز کے بارے میں، اور جب ان کی باری آئی تو ریئلی انہوں نے یہ کہا کہ میں پہلے اس بات کا جواب دے دوں کہ جو انہوں نے سیف سینچوریز کی بات کی ہے، اینڈ آئی بیکیم ویری اٹینٹو. میں نے کہا یہ تو بڑی اچھی بات ہے کہ ذرا بتا دیں. اینڈ بشیر صاحب آئی واز شاکڈ وین ہی سیڈ کہ میں یہ بتا دوں کہ اگر یہ سینچوریز نہ ہوتی تو نہ آپ روس کو شکست دے سکتے تھے، نہ آپ امریکہ کو شکست دے سکتے تھے. تو جب آپ کی ذہنی اٹھان یہ ہو، جب آپ یہ سمجھتے ہو کہ یعنی اب آپ یہ جو طالبان ہے، یو کنسیڈر یور سیلف ٹو بی دا سینٹر آف دا جہادی یونیورس، دا سینٹر آف دا جہادی کاسموس. جب آپ کا یہ ایٹیٹیوڈ ہو، یہ مینٹل تھنکنگ ہو، اور آپ سمجھتے ہو کہ چونکہ میں جہادی کاسموس کے مرکز میں ہوں اور میں نے روس کو شکست دی، میں نے امریکہ کو شکست دی، تو یہ ایک خطرناک، انتہائی خطرناک رجحان ہے. اور میں سمجھتا ہوں جو آپ نے کہا کہ کیا پالیسی بدلے گی، ان ون سینٹینس وی آل وش کہ پالیسی بدل جائے. آئی ایم افریڈ کہ پالیسی نہیں بدلی اور شاید نہیں بدلے گی. سر میں اپنا ایک آخری کوشچن، جی کامریڈ ذرا آپ تھوڑا سا ویٹ کیجئے، پھر میں سب لوگوں سے کوشچن لوں گا. obviously جو جتنے بھی لوگ پارٹیسپینٹ ہیں ان سے میں کوشچن لوں گا. سر میرا آخری جو کوشچن ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو سیکیورٹی کی بریفنگ ہوئی ہے اور ایسا تاثر پڑا کہ سب جو اپوزیشن ہے اس وقت، مین اسٹریم جو پارٹیز ہیں، پیپلز پارٹی ہے، مسلم لیگ نون ہے، فضل الرحمان کی پارٹی ہے، جو اور دیگر عوامی نیشنل پارٹی ہے، جو محسن داوڑ پی ٹی ایم کی نمائندگی کرتے ہیں، دیگر جو لوگ ہیں وہاں، سب جو ہیں انہوں نے کوئی بڑی سیر حاصل وہاں بحث کی، اور انہوں نے اپنے جو ریزرویشنز تھے یا کنسرنز تھے وہ وہاں پہنچائے یا وہاں ان کو سنا گیا.
اور اس کی کوئی آؤٹ کم نکلی. اب ہم ظاہر ہے اگر ہم بات کریں کہ جو ڈیپ اسٹیٹ ہے بیسکلی انہوں نے ہی ان کو انوائٹ کیا تھا اور انہی کی یہ بیسکلی بریفنگ تھی. پرائم منسٹر نے تو اس میں شرکت بھی نہیں کی, اور ظاہر آپ جیسے جو کنسرن لوگ ہیں وہ بھی تھے وہاں. ذرا مجھے کریکٹ کیجئے گا کیونکہ اس میں کچھ خبر بھی ہے کہ مے بی کچھ لوگوں کو انہوں نے نہیں وہاں شامل ہونے دیا. اگر یہ جو اسٹیک ہولڈرز ہیں, جو پولیٹیکل اسٹیک ہولڈرز ہیں, آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا یہ مطمئن ہو گئے ہیں ڈیپ اسٹیٹ کی پالیسی سے, یا ڈیپ اسٹیٹ نے ان کو مطمئن کر دیا ہے, یا انہوں نے جو اپنے کنسرن شو کیے تھے وہ اس سے اب مطمئن ہیں اور اب وہ جو قدم اٹھائے گی ڈیپ اسٹیٹ اس کے ساتھ ہوں گے سارے؟ یہ سر. ڈاکٹر بشیر صاحب, یہ جو سیکیورٹی کی بریفنگ تھی یہ تو چونکہ ان کیمرہ تھی اور خفیہ تھی, تو اگر میں اس میں شامل بھی ہوتا تو شاید میں کوئی زیادہ بات اس پہ نہ کرتا. لیکن میں آپ کو چند پیرامیٹرز اس کے بتا دوں جو خفیہ نہیں ہیں, جو اس ضمن میں نہیں آتے, اور وہ یہ ہیں کہ پہلی تھا یہ تھا کہ یہ چونکہ پہلے پارلیمان کے ممبران کی کمیٹی کا تھا, نیشنل سیکیورٹی جو کمیٹی ہے پارلیمان کی جس میں قومی اسمبلی سینٹ دونوں کے ہوتے, ان کو دعوت دی گئی تھی. لیکن مجھے بھی, حالانکہ میں اب سٹنگ پارلیمنٹیرین نہیں ہوں, مجھے بھی دعوت آ گئی تھی. جب کل اجلاس تھا تو اس سے ایک دن پہلے مجھے میسج آیا کہ اسپیکر صاحب آپ کو دعوت دے رہے تو آپ کل تشریف لے آئیں. تو میں نے ان کو جواب دیا کہ ہاں تھینک یو ویری مچ. ابھی میں نے اپنی پارٹی سے بات نہیں کی تھی کیوں ہماری پارٹی سے بلاول صاحب اور دوسرے لوگ جو ممبران پارلیمان ان کو دعوت تھی, لیکن میں نے یہ ایکسیپٹ کر لیا وداؤٹ ایون ٹاکنگ ٹو دی چیئرمین آف دا پارٹی. میں نے ایکسیپٹ کر لیا. پھر شام کو چیئرمین صاحب نے, بلاول صاحب نے ایک میٹنگ بلائی تھی چند پارٹی کے لوگوں کی, کیونکہ اگلے دن یہ سیکیورٹی بریفنگ ہونی تھی. تو چیئرمین صاحب برین سٹارمنگ کرنا چاہتے تھے کہ بھائی کیا ایشوز ہیں, ان پر کیا کیا مختلف آرا کے, اور اس میں بڑے سینئر لوگ بلائے گئے تھے. وہ تو ان کیمرہ نہیں تھی, وہ تو ہماری اپنی میٹنگ تھی. تو آئی کین ٹاک اباؤٹ دیٹ. تو اس میں ہماری سابق جو وزیر خارجہ تھی ہنا ربانی کھر تھی, شہری رحمان تھی, میں بھی تھا, اور بھی لوگ تھے, اور وہاں ہم نے یہ ڈسکشن شروع کی. ابھی میں نے چیئرمین صاحب کو نہیں بتایا تھا کہ جی مجھے انویٹیشن آئی ہے, کیونکہ اس وقت کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے اور اس سے پہلے ہم پریس کانفرنس میں تھے تو موقع نہیں ملا. تو ابھی جب ہم بیٹھے ہوئے تھے اور یہ ڈسکس کر رہے تھے مختلف ایشوز کے اوپر, اور بڑی وائبرنٹ ڈسکشن, I must say everyone was fully prepared, everyone laid claim to a bit of the reality on the basis of evidence that he had, on the basis of experience that he had, and that all was placed before the chairman of the party. اور کہا گیا کہ جی یہ ایشوز ہیں, ان پہ یہ موقف ہو سکتا ہے, یہ ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ. تو ابھی ہم یہ ڈسکشن کر ہی رہے تھے تو میرے پاس ٹیکسٹ میسج آیا کہ ضروری بات کرنی ہے, اور میں نہیں کال اٹھایا. جب بار بار آ رہا تھا تو میں باہر گیا, میں نے پوچھا تو پتہ لگا جی کہ آپ کو جو انویٹیشن ہے کل کی وہ وڈرا ہو گئی ہے, تو آپ تکلیف نہ کریں, آپ نہ آئیں. سو I was not a participant of that in-camera meeting of the security. However, having said that, بشیر صاحب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس میں تو ظاہر ہے کہ سرکاری اداروں نے اپنا ایک موقف رکھا ہوگا. اس پرٹیکولر میٹنگ میں کیا موقف رکھا ہوگا میں اس پر کچھ نہیں کہہ سکتا, لیکن اس سے پہلے جو اوپن میٹنگز ہوتی رہی ہیں ہماری وزیر خارجہ کے ساتھ یا اور لوگوں کے ساتھ, یا جو سرکاری بیانات آتے رہے ہیں, تو اس میں ایک مختلف اوقات پر جب آپ ان کو جکسٹاپوز کرتے ہیں, آپ ان کو اکٹھا رکھتے ہیں کہ کیا ہے, تو اس سے ایک نقشہ بنتا ہے, اور وہ نقشہ یہ بنتا ہے کہ ریاست پاکستان کے ادارے یہ کہہ رہے ہیں کہ افغانستان میں طالبان کو برتری ہے, ان کے پاس 1 لاکھ ٹرین فائٹرز ہے, ان کے وہاں پہ دنیا اب ان کو تسلیم کرتی ہے, امریکہ جیسا سپر پاور ان سے بات چیت پر مجبور ہے, ریجن کے ممالک اب دیکھ رہے ہیں وغیرہ, اس کی طرف جا رہے ہیں وغیرہ. یہ ایک ماحول یہ بن رہا. یہ these are the gleanings that I get before this official briefing from what has been reported openly in the media. ایک یہ تھا.
تو ظاہر ہے شاید یہ بات بھی وہاں اسی طرح کی ہوئی ہوگی، کیونکہ کوئی زیادہ فرق تو نہیں ہوگا۔ اور دوسرا یہ ہے جی کہ بات دیکھیں جی، پچھلے وقتوں میں جو ہو گیا سو ہو گیا، لیکن اب جو ہے ہم کوئی معاونت نہیں کر رہے، کوئی وہ نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اس طرح کی بات ہو گئی ہوگی۔ اگین آئی ایم ناٹ پریوی، آئی ایم ناٹ شیور، وہ ان کیمرہ میٹنگ تھی، لیکن میں آپ کو جنرل جو پکچر بنی ہے باہر جو بنتی تھی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں۔ اچھا، اب یہ ہے کہ پھر اس بریفنگ کا مقصد کیا ہوا؟ میں سمجھتا ہوں گی کہ مقصد یہ تھا کہ سیکیورٹی ادارے سمجھ گئے تھے کہ وہ ایک گہری بھنور میں پھنس گئے اور ان کو سیاسی جماعتوں کا کندھا استعمال کرنے کی ضرورت پیش آئی، تاکہ کل کو ہم یہ کہہ سکیں کہ جی جو کچھ بھی ہوا ہے اس میں تو سیاسی جماعتیں شامل تھیں۔ دس آئی تھنک بائی اینڈ لارج، ورنہ یہ کہنا کہ جی پارلیمان کو اعتماد میں لینے کے لیے آئی ہوپ دس واز کریکٹ، آئی ہوپ اٹ واز لائک دیٹ، آئی ہیو مائی ویری سیریس ڈاؤٹس کہ اس کا پرپز صرف پارلیمان کو اعتماد میں لینا تھا۔ ہو سکتا ہے یہ بھی ہو، لیکن پریڈومیننٹ پرپز میری نظر میں یہ تھا کہ اب آئی ہیڈ ٹو لین آن سمبڈی، اور میں پھر آپ کے شولڈر پر آ کے کہتا ہوں، اور پھر میں ایکسپیکٹ کرتا ہوں کہ آپ ہم کو تھوڑا سا ہم کو سہارا دو وغیرہ۔ تو یہ تھا۔ اب اس کے بعد کا کیا ہوا، میں وہ بشیر صاحب اس پر، چونکہ یہ ان کیمرہ میٹنگ ہے مشکل ہوگا اس پہ بات کرنا، میں اس میں تھا بھی نہیں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ یہ کہنا کہ شاید سیاسی جماعتوں نے بالکل کہا ہو کہ جی بالکل آپ جو کچھ کہتے ہو یہ ٹھیک ہے، ہم بالکل مانتے ہیں، یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ قرین قیاس نہیں ہے، یہ ایسا نہیں ہوا ہوگا اور ایسا نہیں ہو سکتا اور ایسا ہونا بھی نہیں چاہیے۔ تو میں نہیں سمجھتا کہ اس طرح کی ان کیمرہ میٹنگ میں کسی نے بالکل یہ کہا ہو کہ جی ضرور سوالات اٹھائے گئے ہوں گے جن کا ہمیں علم نہیں ہے، لیکن سوالات ضرور اٹھائے گئے ہوں گے۔ اس میں جو ایک دلچسپ چیز ہے اور وہ یہ ہے کہ یہ جو ڈاکومنٹ ہے یہ سیکرٹ نہیں ہے، جس کا میں حوالہ دے رہا ہوں، اور بڑا امپورٹنٹ ڈاکومنٹ ہے، اور ہم بھی جب اپنا گورنمنٹ کے کسی اس سے بات کرتے ہیں تو اس ڈاکومنٹ کا حوالہ دیتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ شاید اس طرح کی باتیں بھی ہوئی ہو، اور وہ ڈاکومنٹ کیا ہے، وہ یہ ہے کہ 2008 میں یہ پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ تھی، اور ایک یونینیمس ریزولوشن پارلیمان میں پاس ہوا، اور وہ یہ تھا کہ جی ایک جوائنٹ پارلیمنٹری کمیٹی بننی چاہیے جو سیکیورٹی کے معاملات پر وہ غور کرے اور تجاویز دے۔ چنانچہ پھر 2012 میں اس وقت بھی گورنمنٹ تھی، ایک کمیٹی بن گئی، اور اس کمیٹی نے کئی مہینوں کے ڈسکشن کے بعد، تمام سٹیک ہولڈرز سے ڈسکشن کے بعد، ایک جسے کہتے ہیں پلان آف ایکشن فار انگیجمنٹ ود دی یونائٹڈ اسٹیٹس اینڈ نیٹو کہ کیا پالیسی ہوگی۔ یہ پبلک ڈاکومنٹ ہے، یہ سیکرٹ ڈاکومنٹ نہیں ہے، اور اس پبلک ڈاکومنٹ میں چند باتیں رکھی گئی تھی کہ جب اگر آپ نے کسی دوسرے ملک کے ساتھ فوجی معاہدہ کرنا ہے تو وہ معاہدے کی تمام تفصیلات پارلیمان کی اس کمیٹی کے سامنے آئیں گی۔ کوئی ایسا معاہدہ نہیں ہوگا جو صرف زبانی جمع خرچ ہوگا، تحریری طور پر ہوگا، اور اس کی جو وجوہات ہیں وہ متعلقہ جو محکمہ ہے وہ فلاں اس طرح کے بڑا وہ تھا۔ تو وہ بڑا سکہ بند قسم کا ایک پارلیمان کا وہ ہے۔ تو اگر تو اس ڈاکومنٹ پر من و ان عمل کیا جائے، آئی تھنک کہ پاکستان کی جو سیکیورٹی کی پالیسیز ہیں ان کو درست کیا جا سکتا ہے۔ ٹو واٹ ایکسٹینٹ اس پر عمل درآمد ہوگا یا ہوتا ہے، آئی کانٹ سے، کیونکہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم قوانین بھی بناتے ہیں، ہم ریکمنڈیشنز بھی کرتے ہیں، ہم رپورٹس بھی بناتے ہیں، بٹ لیک آف امپلیمنٹیشن از دا پرابلم۔ آپ نے قانون بنایا مارچ 2013 میں کہ جو بینڈ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں وہ کسی دوسرے نام سے ابھر کے نہیں آئیں گی،
لیکن وہ ابھر کے آ گئی. نہ صرف ابھر کے آ گئی بلکہ پھر آپ میں ایک وقت ایسا بھی آیا کہ چین کی مدد سے جب ان پر اقوام متحدہ میں پابندی لگ رہی تھی جیش محمد، آپ نے چین کی مدد سے وہ بھی نہیں کرنے دیا. تو the point I want to make is کہ فریم ورک موجود ہے، پیرامیٹرز فار فالوئنگ موجود ہیں، امپلیمنٹیشن کا فقدان تھا. اس بریفنگ کے بعد امپلیمنٹیشن کا فقدان رہے گا یا نہیں رہے گا میں نہیں کہہ سکتا، بٹ implementation of the existing legislation, of the existing parliamentary proposals, implementation of these things has always been an issue. جی ذوالقرنین اصغر صاحب آپ ایک کوشچن کرنا چاہ رہے تھے. سر ذوالقرنین اصغر تمام سامعین کے لیے، اور میں ڈسیبلٹی پہ کام کرتا اور پیپلز پارٹی کا پولیٹیکل ایکٹیوسٹ ہوں. سر میرا کوشچن جو ہے وہ نیشنل سیکیورٹی کے کانٹیکس میں بھی ہے، اور جو ہمارا سوشل اور پولیٹیکل فیبرک خراب ہوگا اس سچویشن کے ایمرج ہونے سے، اور اس حوالے سے دیکھیں کہ طالبان کا میرا کوشچن یہ ہے کہ طالبان اگر ہم دیکھتے ہیں تو ان کا جو اینشنٹ مائنڈ سیٹ ہے وہ اپنی آئیڈیالوجی امپوز کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب جو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ ان کی بات نہیں سمجھتے یا ان کو صحیح نہیں مانتے وہ سارے ان کو وہ غلط سمجھتے ہیں. تو اس کی جو امپلیکیشن ہوگی، کیا یہ لوگ جو سپورٹ کر رہے ہیں یہ اونرس آف برڈن یا سینس آف ریسپانسبلٹی لیں گے کہ یہ ان کی غلط پالیسی کی اس وقت سچویشن تھی جب ہم اپنا مورل کیمپس ٹھیک کر سکتے تھے، تو کیا یہ اس چیز کی برڈن لیں گے؟ ایک دوسرا یہ ہے کہ کیا اگر کسی اور ملک کوئی ملک کے اندر اپنی جو وہ سیف ہیون بنانے کی کوشش کرے یا اپنے انٹرفیئر کرنے کی کوشش کرے، تو کیا فارن پالیسی کے کانٹیکسٹ میں یہ ایک رائٹ پریکٹس ہے یا نہیں ہے؟ تھینک یو. شکریہ جی عبد القرین صاحب، یو آلویز آسک ویری پرسیپٹیو کویسچنز. یہ کہ آپ نے کہا کہ طالبان کا رائز جو ہے اس کی امپلیکیشنز اور کیا جو ہماری ریاست کی جو پالیسی رہی ہے کیا اس کے جو منفی اثرات ہیں اس کی ذمہ داری ہم قبول کریں گے یا نہیں. دیکھیے جی، امپلیکیشن تو یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ طالبان جو ہے ان کا مائنڈ سیٹ تبدیل نہیں ہوا، وہ وہی ہے جو طالبان 1 تھا. اور آپ روز یہ خبریں دیکھتے ہوں گے. آج کی جو خبر ہے وہ یہ ہے کہ فلاں ایریا میں طالبان کے کلچر ونگ نے تمام مدارس کو اور اماموں کو خط لکھا ہے کہ وہ خواتین، وہ لڑکیاں جن کی عمر 15 سال سے زیادہ ہے اور وہ بیوہ عورتیں جن کی عمر 45 سال سے کم ہے، ان کی لسٹ دی جائے تاکہ ان کی شادی کرائی جائے طالبان ملٹنٹس کے ساتھ، کیونکہ یہ اسلامی ہے، ان کا غیر شادی شدہ ہے نا، درست نہیں ہے. اسی طرح کے اور بڑے واقعات، اسکولوں کو بند کیا ہے، طالبات کی اسکولوں کو بند کیا ہے. سو دیر از نو ڈفرنس بٹوین طالبان 2 اینڈ طالبان 1. دوسرا یہ ہے کہ یہ جو طالبان 2 ہیں ان کا جو دوسرے ملیٹنٹ گروپس ہیں، بالخصوص القاعدہ، یہ جولائی کا مہینہ ہے، جون میں پچھلے مہینے یونائٹڈ نیشنز کی جو ایک رپورٹ ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیر از نو ایویڈنس کہ انہوں نے قطع تعلق کر لیا ہے القاعدہ کے ساتھ، بلکہ یونائٹڈ نیشنز کی رپورٹ ہے کہ ان کا روابط جو ہے وہ مزید گہرے ہو گئے. دیئرفور اس کی جو امپلیکیشن ہوگی آپ اس کانٹیکسٹ میں دیکھیں کہ ان کے ملیٹنٹس کے ساتھ روابط، اور بالخصوص تحریک طالبان پاکستان کے ساتھ. جب وہاں افغانستان میں تحریک طالبان افغانستان ملٹری پاور کے ذریعے اور آئے گی اور پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہوگا، پولیٹیکل نیگوشیشن نہیں ہوگا، تو اس کا امپیکٹ پاکستان کے اوپر جو ہے وہ یہ ہوگا کہ یہاں جو ملیٹنٹ تنظیمیں ہیں ٹی ٹی پی اور دوسرے یہ جو مذہبی تنظیمیں بھی ہیں، مذہبی تنظیمیں جو فرقہ واریت ہیں، وہ بھی طاقت پکڑیں گی. تو یہ لازماً اس کا یہ نتیجہ ہوگا کہ ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ان پاکستان ول گین اسٹرینتھ. اور آپ دیکھیے کہ
افغانستان کی سرحد جو ہے بلوچستان، پاکستان کا جو بلوچستان ہے اس کے ساتھ بھی ہے. Now what is happening in Afghanistan? A military solution is being imposed without accompanying political reconciliation, political dialogue. اور اس طرف افغانستان میں، بلوچستان میں بھی in a way ملٹری سلیوشن ڈھونڈا جا رہا ہے اور پولیٹیکل ڈائلاگ مفقود ہے، پولیٹیکل ڈائلاگ نہیں ہے. تو آپ اندازہ لگائیں، ایک بارڈر کے ایک طرف صورتحال یہ ہے کہ نو پولیٹیکل ڈائلاگ اینڈ ملٹری سلیوشن، دوسری طرف بھی نو پولیٹیکل ڈائلاگ اینڈ ملٹری سلیوشن. Therefore this area, this will be rife for an upheaval. اور چونکہ یہ جو ملیٹنٹ آرگنائزیشنز ہیں، بالخصوص یہ جو سیکٹیرین ہیں، ان کا بلوچستان میں بہت زیادہ اثر ہے. آپ دیکھیں ہزاراس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. اور ہم نے دیکھا 2013 میں تو ایک ملیٹنٹ تھا، مذہبی دہشت گرد، عثمان کرد اس کا نام تھا، وہ تو ایک ہائی سیکیورٹی پرزن سے بھی اسکیپ ہو گیا تھا. سو the implication is very, very serious, very dangerous for Pakistan. کیا اس کا ادراک ہوگا یا نہیں؟ ہماری طرح کے لوگ، آپ کی طرح کے لوگ جو یہ ادراک ان کو ہے یا وہ جو یہ سمجھتے ہیں ان کو تو ہوگا، لیکن میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے جو ریاست کے جو دوسرے ادارے ہیں جن کی یہ ذمہ داری ہے ان کو بھی یہ ادراک ایسا ہی ہوگا. اس کی وجہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جب بھی پاکستان میں سیکیورٹی معاملات کے اوپر آپ ایک آلٹرنیٹیو نیریٹو پیش کرتے ہو اور آپ کہتے ہو کہ دیکھو تمہارا نیریٹو اپنی جگہ پر ٹھیک ہے، آپ کا یہ نیریٹو ہے، لیکن میں آپ کے سامنے دوسرا نیریٹو رکھ رہا ہوں. جب آپ دوسرے آلٹرنیٹ سیکیورٹی نیریٹو کی بات کرتے ہو تو آپ پر غداری کا الزام لگتا ہے، آپ کے اوپر ٹرولز آپ کے پیچھے پڑ جائیں گے اور آپ کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے. تو اگر تو جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ شاید جو ہمارے ادارے ہیں ان کو اس چیز کا ادراک نہیں ہوگا، بیکاز دے تھنک کہ وہ عقل کل ہیں، وہ سب کچھ سمجھتے ہیں، اور اگر کوئی کی مخالفت کرتا ہے یا کوئی آلٹرنیٹ رائے دیتا ہے تو پھر آپ کو کہا جاتا ہے کہ اوہ یہ تو پاکستان کے خلاف 5G وار ہے، اور 5G وار کا جو ہے ذوالقرنین اصغر 5G وار کا حصہ بن گیا ہے، فرت اللہ بابر جو ہے 5G وار کا حصہ بن گیا. تو میں اس لحاظ سے زیادہ پر امید نہیں ہوں، اگرچہ میں صرف دعا ہی کر سکتا ہوں اور اپنی آواز اٹھانے کی کوشش کر سکتا ہوں. جی اما فولادی صاحبہ ہیں ہمارے ساتھ، وہ کوشچن کرنا چاہتی ہیں. آپ اپنا تعارف بھی کرائیے گا اما صاحبہ. السلام علیکم بشیر حسین صاحب، میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی آپ کی آواز آ رہی ہے، کوشچن کیجیے. جی سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے نیڈ آف دی آر ہے یہ جو آپ نے سیشن کروایا تھا. آپ سے ایک ریکویسٹ ہے، کائنڈلی اگر ایسا کوئی سیشن کروانا ہو تو ایک دن پہلے اگر آپ ہمیں انفارم کر دیں، ہمارے دوسرے بھی جیسے وومن ایکشن فورم ہو گیا، وومن ریجنل نیٹ ورک، ہم ان کو بھی اس پہ انگیج ضرور کریں گے. بہت اچھا سیشن رہا. میں اپنا تھوڑا سا بتا دوں جلدی سے، میں ایک انڈیپینڈنٹ ریسرچر ہوں اور جینڈر بیسڈ وائلنس پہ زیادہ میرا کام ہے، اور تعلق میرا اسی ڈسٹرب لینڈ سے ہے، بلوچستان سے ہے، اور ایک ولنریبل کمیونٹی ہزارہ کمیونٹی سے میرا تعلق ہے. تو جیسے ابھی بابر صاحب نے جو ہے، اور فرحت اللہ بابر صاحب کا بھی بہت شکریہ جو انہوں نے اوور آل ٹائم نکال کے اس پر ایک اپنا اوور ویو پیش کیا. تو اب ظاہر ہے جس صوبے سے ہمارا تعلق ہے تو خوف ہراس ہمیں تھوڑا سا زیادہ ہے. اس کی ابھی جیسے کل ایک تو یو کے جو ڈیفنس منسٹر نے بات کی کہ اگر طالبان پاور میں آ گئے تو ہم بھی انہیں سپورٹ کریں گے. اب یو کے اور یو ایس اے کا جو ایک اسٹریٹجی وہ تو کلیئر ہے کہ چائنا کو کس طرح کاؤنٹر کرنا ہے. ہم لوگ اور پہلے تو ٹھیک ہے، وہ کوئی ڈھکی چھپی ہوئی بات نہیں ہے، بلوچستان سے ہمیشہ ان کی سپورٹ رہی ہے، لیکن ہمیشہ یہ کہا جا رہا ہے، جسے بابر صاحب نے بھی کہا کہ
کہاں ہے مجلس شورا, ایڈریس بتا دیں. اسی طرح سے ہم بھی کوئی کیس جب رپورٹ کرتے تھے تو یہ کہتے ہیں کہ ہاں بالکل آپ لوگوں کو جو لوگ مار رہے ہیں ٹارگٹ کلنگ میں, ہمیں صرف نام بتا دے ابھی ہم جاتے ہیں. بھائی وہ دھڑلے کے ساتھ دن دہاڑے پہلے تو منہ چھپا کے آتے تھے نا, اب آخری جو انسیڈنٹس ہوتے تھے وہ منہ چھپا کے بھی نہیں آتے تھے, وہ گن کے ساتھ, اس میں بھی نہیں کہ کوئی بائک وائک ہو, نہیں آرام سے جاتے تھے. یہ حالت تھی. اچھا اب سچویشن جو ہے تھوڑی سی تشویشناک یہ ہو گئی ہے کہ شاید آپ سب کی نالج میں ہوگا کہ جس طرح سے ہماری اسٹیٹ کا ایک ویلکمنگ ایٹیچیوڈ ہے, کل کوئٹہ میں طالبان کی ایک بہت بڑی ریلی نکلی جو ہے سپورٹ کرنے کے لیے, تو اور وہ بھی کہاں سے, گورنر ہاؤس, سی ایم ہاؤس, ڈی سی ہاؤس کے پاس سے گزرتے ہوئے, نعرے لگاتے ہوئے وہ گزرے, جس پر گورنمنٹ کی طرف سے نہ کوئی اسٹیٹمنٹ آیا. جبکہ کچھ مہینے پہلے عورت مارچ پورے پاکستان میں ہوا تھا, وہ بلوچستان میں کبھی ہوا ہی نہیں. اس پہ بلوچستان اسمبلی سے ایک قرارداد منظور ہوئی اس کے خلاف کہ یہ فحاشی بلا بلا وہ جو بات کرتے ہیں یہ بند ہونا چاہیے. لیکن جب دہشت گرد سڑکوں پہ نکل آتے ہیں تو سانپ سونگ جاتا ہے. اب اس میں ایک بابر صاحب سے یہ سوال تھا کہ ایز اے سول سوسائٹی ہماری جو کہ یونائٹ نہیں ہے, ہونیسٹلی اگر میں بات کروں تو اس پہ ہماری کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے, اور خاص کر مطلب اب بھاگ تو نہیں سکتے. اب اگر ان کے ہاتھ میں جھنڈے دیکھ کر وہ سی ایم ہاؤس کے پاس سے گزر سکتے ہیں, مجھے تو یہ ڈر تھا کہ کہیں وہ سول سیکریٹریٹ پہ وہ اپنا جھنڈا نہ لگا دیں. تو اس سچویشن میں جو ہے ہمیں کیا اسٹریٹجی اختیار کرنی چاہیے, اور اب کیا ہے راہ حل کیا ہے اس کا؟ تو یہ ایک سوال تھا فرحت اللہ صاحب سے. شکریہ بھائی, آپ نے بڑی تفصیل کے ساتھ جو بلوچستان کا ڈائلیما ہے وہ ایکسپلین کیا ہے. دیئر فور آئی ڈونٹ ہیو ٹو گو انٹو دیٹ کہ جو بلوچستان میں, اس میں صرف یہ ایڈ کروں گا کہ ہاں بلوچستان میں صورتحال زیادہ گمبھیر ہوگی. اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ایران کے ساتھ بلوچستان کا بارڈر ہے, ایران کے ساتھ افغانستان کا بارڈر ہے, اور کل اور پرسوں کی خبر تھی کہ افغانستان ایران بارڈر پر جو چیک پوسٹ ہیں اس پر طالبان نے قبضہ کر لیا ہے. تو طالبان ناؤ آر دیئر, ویری مچ دیئر. اور جس طرح آپ نے کہا کہ ہزارہ شیعہ کمیونٹی, اور جس طرح آپ نے بتایا کہ پرو طالبان جلوس وغیرہ وغیرہ, تو یو انڈرسٹینڈ, میں نے اس میں تفصیل نہیں جانا. لیکن جو آپ کا کوشچن ہے, اینڈ آئی ایم گلیڈ دیٹ دی یوتھ ان بلوچستان, آج بھی بلوچ یکجہتی کمیٹی ہے, وہ ایک پروگرام بنا رہے تھے اسی افغانستان کے موضوع پہ. مجھے خوشی ہے کہ بلوچستان کا جو نوجوان ہے وہ اب زیادہ الرٹ ہے. They have suffered so much, they have endured so much that now they have become immune to suffering. اور اب وہ آواز اٹھا رہے ہیں, اور یہ جو آپ لوگ آواز اٹھا رہے ہو اور آپ کی طرح اور جتنے بھی یہ نوجوان آواز اٹھا رہے ہیں بلوچستان میں سمجھتا ہوں کہ this is the hope. The youth raising their voice is the hope. آپ کیا کر سکتے ہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ there are 2 or 3 things which people like you, particularly the youth in Balochistan, the youth in Khyber Pakhtunkhwa, and overall the youth in the country can do. ایک تو یہ ہے کہ آواز اٹھانی چاہیے, ریگارڈلیس آف کوئی آواز سنے یا نہ سنے. یہ آوازیں صدا بصحرا ثابت نہیں ہوتی, یہ ضرور اقتدار کے ایوانوں میں گونجتی ہیں. آواز اٹھانی چاہیے. دوسرا, آپ کے ہاتھ میں اور تمام یوتھ کے ہاتھ میں ایک نیا ٹول آ گیا ہے, اور وہ ہے دا ٹول آف دا سوشل میڈیا. آپ کو ٹیلی ویژن بلیک آؤٹ کر دے گا, آپ کو مین اسٹریم میڈیا بلیک آؤٹ کر دے گا, جس طرح عثمان کاکڑ کے جنازے کو بلیک آؤٹ کیا, جس طرح پی ٹی ایم کو بلیک آؤٹ کیا, جس طرح یہ ساری چیزیں بلیک آؤٹ ہوتی ہیں. بٹ یو نو, سوشل میڈیا نے دی یوتھ آف پاکستان, دی یوتھ آف بلوچستان کے ہاتھ میں وہ اختیار دے دیا ہے کہ اب یوتھ جو ہے وہ ایڈیٹر ہے, وہ پرنٹر ہے, وہ پبلشر ہے, وہ براڈ کاسٹر ہے, وہ رائٹر ہے, وہ سب کچھ ہے اس کے ہاتھ میں. in one go, in one sweep, he has acquired a new dimension of power. تو اگر یہ یوتھ جو میں دیکھ رہا ہوں کہ ایک طرف کہ اب وہ خوف کی فضا سے ماورا ہوتے جا رہے ہیں, بلند ہوتے جا رہے ہیں خوف سے,
اور دوسری طرف ان کے ہاتھ میں سوشل میڈیا کا پاور جو ہے وہ کنسالیڈیٹ ہو رہا ہے اور وہ سوشل میڈیا کو استعمال کرنا جانتے ہیں. تو اف یو آر کنونسڈ اباؤٹ یور کاز، اگر کوئی شخص کی نیت صاف ہے اور وہ یہ آواز اٹھاتا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ کر سکتے ہیں. دوسرا یہ ہے کہ جو بلوچستان کا اس وقت جو فنڈامنٹل مسئلہ ہے جس کو ہم ملیٹریلی ریزالو کر رہے ہیں، اصل میں فنڈامنٹل مسئلہ پولیٹیکل ہے. اور پولیٹیکل مسئلے کی جو اس وقت جو بنیادی چیز ہے وہ آپ اگر وہاں دیکھیں بلوچستان میں، ویسے تو سارے ملک میں ہے لیکن وہاں پہ لاپتہ افراد کا جو مسئلہ ہے وہ اتنا سنگین ہو گیا ہے کہ ریاست اور بلوچی سٹیزن کے درمیان ایک واضح دراڑ پڑ گئی ہے، ڈسکنیکٹ ہوا ہے. میں نے آپ کے جو عطا اللہ مینگل صاحب ہیں انہوں نے لاپتہ افراد کے بارے میں بڑا کام کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ بڑا رابطہ رہتا ہے اور انہوں نے آواز اٹھائی اور کچھ لوگوں کو بحال بھی کیا، بازیاب بھی کرایا. وہ مجھے کہہ رہے تھے کہ بابر صاحب میں کیا کروں، میں نے پروٹیسٹ کیا پارلیمان کے اندر، یہ کیا، تو اگر میں نے کوئی 12 یا 15 لوگ رہا ہو گئے تو 3-4 روز بعد 20 یا 25 پھر غائب ہو گئے. تو یہ جو فنڈامنٹل ایشو ہے بلوچستان کا، اس کو ایڈریس کرنے کی ضرورت ہے اور اس کو ایڈریس کرنے کے لیے کلیکٹیو آواز، وہ آواز صرف بلوچستان کی نہ ہو، وہ آواز خیبر پختونخوا سے بھی ہو، فاٹا سے بھی ہو، پنجاب سے بھی ہو. کیونکہ جس طرح وہ کہتے ہیں کہ اگر کہ بھائی فرسٹ دے کیم فار دا کمیونسٹ، since I was not a communist I didn't speak up. Then they came for the trade unionist. Since I was not a trade unionist, I didn't speak up. Then they came for so-and-so. Since I was not so-and-so, I didn't speak up. And finally, when they came for me, there was nobody to speak up. تو یہ ہم سب کو احساس کرنا چاہیے کہ we must speak up wherever there is injustice, wherever there is tyranny. And I'm glad that the youth of Balochistan, they are increasingly speaking up. Thank you. اچھا، اسی کانٹیکسٹ میں ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم اکثر جب کوئی یہ دہشت گردی کے جو واقعات ہوتے ہیں، خودکش دھماکے خاص طور پہ، تو اس پہ ہم احتجاج کرتے رہے ہیں اور یہ جو ایکسٹریمسٹ نیریٹو ہے، تو اس سیٹرڈے کو بھی ہم سول سوسائٹی کے پلیٹ فارم سے ایک ٹوکن احتجاج کر رہے ہیں تاکہ ہم جو افغان عوام ہیں، افغانستان کے جو لوگ ہیں، جو امن پسند لوگ ہیں، ان کو ایک سپورٹ شو آف سولیڈیرٹی کر سکے ان کے ساتھ. ہم فلسطینیوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کر سکتے ہیں تو ہم افغانستان کے عوام کے ساتھ اظہار یکجہتی کیوں نہیں کر سکتے. میرے پاس تقریباً 6 منٹ ہیں 10 ہونے میں، اور میں کوشچن اور بھی لے سکتا ہوں. مشاہد علی ہمارے ساتھ ہیں اور انہوں نے بالکل ہاتھ کھڑا نہیں کیا اور میں ان کو جانتا ہوں، یہ بہت اچھے سوشل میڈیا ایکٹیوسٹ ہیں اور کوائٹ ایکٹیو رہتے ہیں. اگر مشاہد آپ کو کوشچن کرنا چاہتے ہیں. السلام علیکم سر، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے مجھے یاد رکھا ہے. میرا ایک سوال ہے، میں چاہ رہا تھا کہ جو بھی سینئر لوگ ہیں وہ سوال کر لیں تو میں ان پہ پوچھ لوں گا. تو میں یہ سوال کر رہا تھا، جیسے فرحت اللہ بابر صاحب نے بتایا ہے کہ جو پارلیمنٹیرینز ہیں وہ قوانین بناتے ہیں، اور ہمارے ہاں جو پرابلم آتی ہے، جو ہمارے فیس کرنی پڑتی ہے گورنمنٹس کو، وہ ہے ان قوانین کو امپلیمنٹ کرنے کے حوالے سے. تو کیا ہم جب ایک پارلیمنٹیرین یہ بات کر رہے ہیں تو کیا یہ ہمارے لیے بہت مایوس کن نہیں ہے کہ ہم کچھ کر ہی نہیں سکتے؟ جی سر. ہاں، مشاہد آپ نے اچھی بات کی ہے کہ اگر پارلیمنٹیرینز یہ کہیں کہ قانون پر عمل درآمد نہیں ہو رہا، دیکھیے جی، وی شوڈ ریئلی کیپ ان مائنڈ کہ جو اسٹیٹ سٹرکچر ہے اس کے اندر پارلیمان کا کیا رول ہے. پارلیمان قانون بنا سکتی ہے، پارلیمان قانون پر عمل درآمد اس کا کام نہیں ہے، یہ ایگزیکٹو کا کام ہے. اس قانون کی تشریح آئین کی روشنی میں عدلیہ کا کام ہے. تو یہ ہم جو نارملی جب ہم پارلیمان کو مورد الزام ٹھہراتے ہیں تو پارلیمان میں بڑی کمزوریاں ہیں، there's no doubt about it، بڑی کمزوریاں ہیں. پارلیمان کو اپنے آپ کو درست کرنا ہوگا. لیکن بات یہ ہے کہ یہ
کمزوری کہ جی پارلیمان قانون نہیں بناتی، یہ کمزوری میرا خیال ہے پارلیمان کی نہیں ہے. پارلیمان نے ہمیشہ قانون سازی کی ہے. پارلیمان نے آپ کو رائٹ ٹو انفارمیشن کا قانون دیا، اور رائٹ ٹو انفارمیشن قانون ایسا ہے کہ اب آپ جو سوال کرنا چاہیں آپ کو ایز اے سٹیزن، ناٹ ایز این اخبار والا، ایز اے سٹیزن آپ ریاست کے اداروں سے بڑے بڑے سوالات پوچھ سکتے ہیں. یہ پارلیمان نے بنایا قانون، بڑی مشکل سے بنا، لیکن اس پر عمل درآمد نہیں ہو رہا. پارلیمان نے لاپتہ افراد کے لیے قانون سازی، آپ کو تعجب ہوگا کہ اس کے لیے ایک قانون مسودہ بن گیا. 2015 میں سینٹ نے حکومت سے کہا کہ اس کو جو ہے انڈورس کریں، اور اگر آپ نہیں کر سکتے ہو تو ہم کو وجوہات بنا دیں. اگین دی ایگزیکٹو از سائلنٹ. سو یہ ایک ایشو ہے کہ پارلیمان کیا اپنے دائرہ اختیار سے باہر جا کے کرے؟ وہ نہیں ہو سکتا. ہاں البتہ جو پارلیمان کو کرنا چاہیے، جو میں سمجھتا ہوں کہ اس سلسلے میں کمی ہے، وہ یہ ہے کہ اگر فرض کیا ایک قانون بن گیا یا قانون نہیں بنا، ایگزیکٹو کی وجہ سے وہ راستے میں روڑے اٹکا رہے ہیں، تو پارلیمان زبردستی تو نہیں کر سکتی کہ اس قانون پر عمل درآمد کرے. پارلیمان کے پاس پھر کم از کم 8-10 انسٹرومنٹس ایسے ہیں کہ جس انسٹرومنٹس کی مدد سے وہ اسی ایشو کو اجاگر کر دیں. اور پارلیمان جو ہے وہ میگا فون ہوتا ہے. پارلیمان از مچ مور میگا فون دین دا سوشل میڈیا. جب پارلیمان کے پلیٹ فارم سے بات ہوتی ہے تو وہ مین اسٹریم میڈیا بھی مجبور ہو جاتا ہے اس کو پروپیگیٹ کرنے کا، اس کو آگے بڑھانے کا. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ پارلیمان کی یہ کمزوری ہو سکتی ہے کہ جہاں پارلیمان دوسرے اداروں کی یا ہٹ درمی یا نااہلی یا کوتاہی کی وجہ سے ان چیزوں پر عمل درآمد نہ ہو سکا ہو، ان چیزوں کو پارلیمان بار بار اجاگر کرے. That can be done and that is not been done. So Mushair sahab, I agree with you that this is what can be done, but also keep in mind the limitation of the parliament. The parliament can only legislate, make laws, but it cannot, and it is not the job of the parliament to implement the laws. That is the job of the executive. بہت شکریہ سر. آئی تھنک ہماری جو انلائٹمنٹ ہوئی ہے آپ کے اس ڈائلاگ سے، اس ڈسکشن سے، اور یہ جو نئی ڈیولپمنٹ ہے مجاہدین کو سوویت یونین کے خلاف استعمال کیا گیا، اور جیسے کہ آپ نے بھی کہا اور جیسے ایک اوور آل ایک سینس مرج ہو رہی ہے، ایک بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ کہیں یہ جو طالبان ہیں، کہیں کیا کہنا چاہیے کہ لگ ہی ایسے رہا ہے کہ چائنا کے ساتھ اب کولڈ وار آفیشلی شروع ہو گئی ہے. اور جرمنی میں نے بھی اس کو اوپنلی بولا ہے، امریکہ نے بھی اس کو اوپنلی بولا ہے، اور ایسا بھی لگ رہا ہے کہ شاید ہم پہلے والی جو پالیسیز ہیں ان سے یہاں 80,000 کے قریب لوگوں کی شہادتیں ہیں، لاکھوں لوگ زخمی ہوئے، اور ہم نے کیا فیس نہیں کیا اس ملک کے اندر. اب ہم اس کو بدقسمتی ہی کہیں گے کہ جو ہمارے فیصلہ ساز ہیں اگر وہ پالیسیز چینج نہ کریں. اور آپ اور ہم سر کو ہم خواہش میری یہ ہے کہ دوبارہ ہم پارلیمنٹ میں دیکھیں. وہ میرا ان کے بارے میں، فرض اللہ بابر صاحب کے بارے میں یہ خیال یہ ہے کہ پارلیمنٹ کے باہر جتنے یہ مؤثر ہیں، میرا خیال میں پارلیمنٹ کے اندر بہت سے لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہوتے ہوئے بھی مؤثر نہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں جتنے لوگوں نے شرکت کی، جتنے لوگوں نے کوشچنز کیے، اور جتنے لوگوں نے سنا اس بات کو. اور ہم فرض اللہ بابر صاحب کو گاہے بگاہے تکلیف دیتے رہیں گے، ان سے رہنمائی حاصل کرتے رہیں گے تاکہ ہم سماج جو ہے آگے کی طرف جا سکے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. السلام علیکم. تھینک یو ویری مچ جی، بڑی مہربانی. گاڈ بلیس یو اینڈ آئی لک فارورڈ ٹو کیرنگ آن دس کنورسیشن آپ کے پلیٹ فارم پر. بڑی مہربانی. بہت شکریہ سر. بہت شکریہ. تھینک یو. خدا حافظ. تھینک یو. تھینک یو. اوکے.